حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، حضرت امام باقر جو کہ آپ کے بیٹے ہیں وہ اس بات کو روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے تھے تو ایک بندہ آ گیا اور اس نے آ کر سوال کیا، حضرت امام زین العابدین سے سوال کیا، کہنے لگا کہ مجھے ابو بکر کے بارے میں کچھ بتائیں، مجھے ابو بکر کے بارے میں کچھ بتائیں۔ حضرت امام زین العابدین چاہتے تو سیدھا جواب دے دیتے، آپ نے کیا فرمایا؟ آپ میں ابو بکر صدیق کی بات کر رہے ہو، انہی کا پوچھ رہے ہو، ابو بکر صدیق کی بات کر رہے ہو؟ تو وہ چونکہ ان سے محبت نہیں کرتا تھا، وہ آگے سے کہنے لگا آپ بھی انہیں صدیق کہتے ہیں، یعنی آپ بھی انہیں ابو بکر کو آپ بھی صدیق کہتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب صرف اہل سنت نہیں، دوسرے مکتبہ فکر کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ او تجھے تیری ماں روئے، تجھے تیری ماں روئے۔ یہ امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے کا نام ہے، جنہیں سرکار علیہ السلام کا اخلاق ملا، سرکار علیہ السلام جیسی خوش اخلاقی ملی، انہی سے پھر ان کے بیٹے امام زین العابدین کو بھی ملی۔ آج لوگ کہتے ہیں میں بڑا خوش اخلاق ہوں، میں کسی کو کچھ نہیں کہتا۔ امام زین العابدین نے کیا فرمایا؟ فرمایا تجھے تیری ماں روئے۔ پنجابی میں ترجمہ کروں تو آپ نے فرمایا تو مر کھپ کیوں نہیں گیا؟ او مویا، جسے ہم غصے میں کہتے ہیں او مویا، او تجھے تیری ماں روئے، او تو مر کیوں نہیں گیا؟ یہ بات کرنے سے پہلے کہ تو نے ابو بکر کو صدیق کہنے پہ حیرانگی کا اظہار کر رہا ہے، حضرت امام زین العابدین نے فرمایا تجھے تیری ماں روئے، اور تم مر کیوں نہیں گیا؟ فرمایا کہ تو انہیں کہتا کہ میں انہیں صدیق کیوں کہتا ہوں؟ آپ نے فرمایا میں کون ہوتا ہوں انہیں صدیق کہنے والا؟ مجھ سے بہتر ہیں جن نے انہیں صدیق کہا، وہ کون ہیں؟ آپ فرمانے لگے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق مہاجرین نے بھی کہا ہے، انصار نے بھی کہا ہے، اور تمام رسولوں کے سردار نے بھی کہا ہے۔ میں کون ہوتا ہوں انہیں صدیق کہنے والا؟ میں تو وہ نام لے رہا ہوں جو نام ان کا ہے۔ انہیں مہاجرین نے بھی صدیق کہا، انہیں انصار نے بھی صدیق کہا، انہیں تمام رسولوں کے سردار نے بھی صدیق کہا ہے۔ تو فرمایا ابو بکر کو صدیق کہہ کے بلا، اور پھر آگے کا جملہ آپ نے اسے اپنے پاس نہیں بٹھائے رکھا کہ ٹھیک ہے چل خیر ہے مجھ سے یاری لگا لے میرے پاس بیٹھ جا، نہ آج ہم اپنے جب باپ کے خلاف بات سنیں تو پھر تو ہم اس بندے کے پاس بیٹھ ہی نہیں سکتے، اور اگر معاذ اللہ صحابہ یا اہل بیت کے خلاف وہ بندہ بات کرتا ہے تو ہم ہضم کر جاتے ہیں، کہتے ہیں خیر ہے جی یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے، خیر ہے وہ اس کا دین جانے اور وہ جانے۔ امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین نے کیا فرمایا؟ اور میں اٹھ نکل جا میرے دربار سے۔ سوال کا جواب نہیں دیا، اس نے سوال کیا کیا تھا؟ مجھے ابو بکر کے بارے میں بتائیں۔ آپ نے تو بتائے کچھ نہیں، کب پیدا ہوئے، کتنی عمر گزاری، کہاں کتنی جنگیں لڑی، کچھ بھی جواب نہیں دیا۔ آپ نے کیا فرمایا جب اس نے صدیق نہیں کہا؟ آپ نے فرمایا تجھے تیری ماں روئے، تو نے صدیق کیوں نہیں کہا؟ اور جب آپ نے یہ جواب دیا تو پھر آپ نے کیا فرمایا؟ اٹھ میرے دربار سے نکل جا، لیکن خالی نہ جانا، نکل جا اپنے دل میں ابو بکر سے پیار پیدا کر، اور صرف پیار نہیں ان کا دیوانہ بن جا، ان کا مستانہ بن جا، ان سے محبت کر۔ اور پھر کیا گارنٹی دی امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے؟ یہ وہی گارنٹی دے سکتے ہیں، میرے جیسا بندہ تو پڑھ کے سنا سکتا ہے، آج کا بڑے سے بڑا عالم بھی یہ گارنٹی نہیں دے سکتا جو کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں امام زین العابدین نے گارنٹی دی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ تو ابو بکر و عمر کا دیوانہ بن جا، ان سے محبت کر، پیار کر، ان کا دیوانہ بن جا، کل قیامت کا دن ہوگا، اگر تجھے جنت میں جانے سے کسی نے روکا آ کے میرے گلے میں کپڑا ڈال لینا۔ تجھے کسی نے روکا میں تجھے جنت میں لے کے جاؤں گا، میں گارنٹی دیتا ہوں۔ ابو بکر و عمر کا دیوانہ بن جا، میں گارنٹی دیتا ہوں۔ جس طرح ہم پنجابی میں عام طور پر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب تسی یہ کام کرو جے نہ انہیں کیتا میں جواب دار ہاں، زامن میں ہاں، انہیں تہاڈے پیسے نہ دیتے میرے کو لے جاؤ، زامن میں ہاں، تسی میرے گلے سے پھندا پا لو، یہی کہتے ہیں نا جی۔ امام زین العابدین نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ابو بکر و عمر کا دیوانہ بن جا، تجھے قیامت کے دن صرف جنت میں جانے سے نہیں، تجھے کسی نے اتنا بول دیا کہ اعلیٰ جنت میں نہیں چھوٹے درجے والی جنت میں چلا جا، اور میں تجھے کسی نے اتنا بھی بول دیا نا تو آ کے میرے گلے میں کپڑا ڈال لینا، میں تب تک جنت نہیں جاؤں گا جب تک تجھے ساتھ نہیں لے کے جاؤں گا۔
لیکن گارنٹی تب دے رہا ہوں جب ابو بکر عمر کا دیوانہ بن جا۔ تو یہ محبت ہے اہل بیت کرام کی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ۔ آج اس محبت کو بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں یہ ضروری کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں جناب جو ہے آپ صرف جو ہے نا وہ شان بیان کریں، یہ نہ کہیں کہ اگر کوئی نہیں مانتا تو پھر اس پر غصہ کتنا کیا جاتا ہے، اس پر عتاب کتنا کیا جاتا ہے۔ ابھی میں نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حوالے سے میں نے یہ بات بتائی کہ آپ نے کیا کہا، او تجھے تیری ماں روئے، پنجابی میں نے بتایا اس کا ترجمہ پنجابی میں یہ بنتا ہے، او تم مر کھپ کیوں نہیں گیا، او تم مر کیوں نہیں گیا، تو جمدا ہی نہ، تو مر جاندا، تو ایندی گل کیوں کی تھی۔ حضرت امام زین العابدین نے یہ غصہ فرمایا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ اس پر لعنت کر جو میرے صحابہ سے نفرت کرتا ہے، جو میرے صحابہ پہ لعنت کرتا ہے اللہ اس پہ لعنت کرے۔ نہ صرف یہ کہ بتائیں جو ان کے شانیں بڑی ہیں، بلکہ یہ بھی بتائیں کہ اگر نہیں مانیں گے تو پھر غصہ کتنا کیا جائے گا، شریعت کی طرف سے غصہ کتنا کیا جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق نہیں کہا تھا، امام زین العابدین جو کہ مولا علی کے پوتے ہیں انہیں اتنا غصہ آ گیا۔ اگر حضرت مولا علی کا نعرہ لگا کر کوئی حضرت ابوبکر کو صدیق نہ کہے تو سوچیں مولا علی قیامت کے دن اسے جام کوثر کیسے پلا سکتے ہیں۔ آپ فرمائیں گے چل نکل جا، تو نے میرے پوتے کا غصہ نہیں سنا تھا کہ میرے پوتے نے کتنا غصہ کیا، جس نے ابوبکر کو صدیق نہیں کہا تھا وہ تو میرا پوتا ہے، اور ابو بکر تو میرے ساتھ بیٹھ کے کھاتا پیتا تھا، میرا تو یار تھا، تو انہیں نہ مان کے میرے پاس کیسے آ سکتا ہے۔